بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2280 ہے اور آج سورۃ النبا کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 37 اور 38، 37 and 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، رب السماوات آسمانوں کا رب ہیں، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہیں۔ الرحمن بڑا مہربان ہے، لا یملکون وہ اختیار نہیں رکھیں گے منہ اس سے خطابہ بات کرنے کا، یوم یقوم الروح اس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل والملائکہ اور سارے فرشتے صفاً سب بستہ، لا یتکلمون وہ کلام نہیں کر سکیں گے الا مگر من وہی کے اذن اجازت دے گا لہ الرحمن اس کو رحمان، وقال اور کہے گا کہ صوابا درست بات۔ ترجمہ یوں ہے، اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، بہت مہربان ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے بول سکے۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی بول نہیں سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ انعام اسی پروردگار کی طرف سے ہے جو سارے آسمان و زمین اور اس میں موجود ہر چیز کا مالک ہے۔ دوسری بات، وہ بہت ہی مہربان ہے۔ تیسری بات، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے بول سکے۔ چوتھی بات، جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطار بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن اس کے سوا کوئی بول نہیں سکے گا۔ پانچویں بات، مگر جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو وہ بولے گا، اور بولیاں بھی ٹھیک بات ہی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں بیان کیا گیا کہ جنتیوں کو ان کے اعمال کا جو بدلہ ملے گا وہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہوگا۔ ان آیتوں میں اس رب کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کی رفعت بیان کی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ رب جو ان جنتیوں کو بدلہ عطا کرے گا، وہ رب انسانوں کا ہی نہیں بلکہ سارے آسمانوں اور ساری زمینوں کا مالک ہوگا۔ سارے جہانوں کا رب، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور میں بسنے والی ہر چیز کا وہ رب اور مالک اور پروردگار ہے۔ اور پروردگار بھی ایسا جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور ساتھ ایسی عظمت و جلالت والا بھی ہے کہ وہ کوئی اس کے سامنے قیامت کے دن لب کشائی کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ حتیٰ کہ بڑے سے بڑے فرشتے بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھے سب بستہ کھڑے رہیں گے کہ کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس رب ذوالجلال کے سامنے، اس کی ہیبت کے سامنے، اس کے جلال کے سامنے کچھ بول سکے یا کسی کی سفارش کر سکے۔ لیکن ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کچھ کہنے کی یا کسی کی سفارش کرنے کی اجازت دے دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہی بات کر سکے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 105 105 میں رب ذوالجلال نے فرمایا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا تو کوئی اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر پائے گا۔ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ جس دن اس شخص کی سفارش کے علاوہ جسے اللہ تعالیٰ نے سفارش کرنے کی اجازت دی ہو اور جس کی بات پر وہ راضی ہو، کسی کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109، اور جسے اجازت ملی ہوگی وہ بھی جو کہے گا وہ بالکل ٹھیک بات کہے گا، یعنی جس کی سفارش کرنی ہے اسی کی سفارش کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی سفارش نہیں کر پائے گا، اور جتنی سفارش کرنی ہے اتنی ہی سفارش کر پائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ روح استعمال فرمایا، جس کی مراد کیا ہے علماء نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں۔
بعض نے کہا کہ روح سے مراد انسانوں کی روحیں ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد سب سے بڑا فرشتہ یعنی جبرائیل امین ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان حقیقتوں کو بیان کیا ہے جن کو تسلیم کرنا ہم سب ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔